جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام السلام علیکم. علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت جی میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا عاشق عمران خان منیری بات کر رہا ہوں حضرت. حضرت جی الحمد للہ آپ کی باتیں ہمارے دلوں میں آسانی سے گھر کر جاتی ہیں حضرت جی. اور حضرت جی ہم نے CCTV میں ویڈیو دیکھا حادثے کا. حضرت جی دل دہلانے والا حادثہ تھا، بہت بڑی تکلیف، بہت دکھ ہوا حضرت جی. اللہ تعالیٰ متاثرین کو ہمیشہ صحت یاب رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے حضرت جی. آمین یا رب العالمین. حضرت جی میرا سوال تھا کہ کشف کا مقام جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں، اور اگر یہ مقام سب کو حاصل ہو سکتا ہے تو حضرت جی تو کشف کا مقام حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو بتا دیں. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. حضرت سے اس کی تفصیل سمجھتے ہیں. خیر، سب سے پہلے عمران خان منیری اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کی اظہار محبت کو قبول فرمائے، اور باقی ہے وہ حادثے کے حوالے سے آپ نے عیادت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عیادت کا بہترین بدلہ آپ کو نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بیٹیاں نواسی اور نواسہ جو ہے روح بصحت ہیں، روز بروز بہتر ہو رہے ہیں. ان کی سرجری ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اور کامیاب سرجریاں ہو گئی ہیں، کیونکہ ٹانگوں کے فریکچر ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ باقی اس کے علاوہ پورا بدن محفوظ رہا ہے. تو ماشاءاللہ وہ سرجریاں ہو گئیں اور روز بروز انشاءاللہ بہتر ہو رہے ہیں. اور چھوٹا جو بچہ ہے اس کو جو بھی انجری ہوئی تھی وہ بھی ماشاءاللہ اس کے جو ہے وہ دماغ کی جو ہے کچھ انجری تھی وہ بھی ماشاءاللہ روح بصحت ہے، اس کی ٹیسٹ بھی اچھے آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے. پورے واقعے کو جب وہ دیکھتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ شکر کے جو ہے پہلو زیادہ نظر آتے ہیں صبر سے. لہٰذا اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ نے سب کی جان بچائی اور اللہ نے سب کو کسی بڑے حادثے اور بڑے اس سے محفوظ رکھا. وہ ہے کہ حادثہ تو بہت بڑا تھا، بڑا اندوناک بڑا حادثہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو بالکل چھوٹا کر دیا، اس کے اثرات بالکل چھوٹے کر دیے اور ہر طرح سب کو محفوظ رکھا الحمدللہ. اور آج الحمدللہ سب جو ہے بیٹیاں اور نواسیاں سب جو ہے وہ ہاسپٹل سے سرجری کروا کے گھر میں واپس آ گئی ہیں. اب انشاءاللہ اپنے جو ہے جو بھی مطلوبہ تاریخ ہوگی اس پر چیک اپ کے لیے جایا کریں گی. الحمدللہ اب خیر و عافیت کے ساتھ سب گھر پر موجود ہیں. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کشف کے حوالے سے کہ کشف جو ہے یہ اولیاء کاملین کی ہاں کیا کس بات کی دلیل ہے، یہ جو ہے وہ مقبولیت کی دلیل ہے. اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کشف قابلیت کی دلیل ہے، مقبولیت کی دلیل نہیں ہے. قابلیت کی دلیل ہے، مقبولیت کی دلیل نہیں ہے. قابلیت کا مطلب ہے اٹسیلف بندہ قابل ہے. قابل آدمی اللہ کے ہاں مقبول ہو یہ ضروری نہیں ہے. دنیا بڑے بڑے قابل ہیں لیکن اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اور فیصلہ مقبول پر ہے قابل پہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ تو قابلیت کی دلیل تو ہے کہ وہ آدمی ایسے مجاہدات اور ریاضات کرتا ہے کہ اس کو کشف ہونے لگتا ہے. لہذا اس کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں ہے. لہذا غیر مومن بھی کشف کی قوت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. لہذا ہندو کراڑ قسم کے لوگ جو ہے وہ ایسے بڑے مجاہدات کرتے ہیں، ایسی ریاستیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ آج یہ مسمرزم کا ایک فن ہے وہ آج کی دنیا کرتی ہے، تو وہ کشف سے اگلے کے دل کی دماغ کی بات پڑھ لیتی ہے. اسی طریقے سے ہندو کراڑ قسم کے لوگ وہ اپنے نفس کے خلاف ایسی جو مجاہدے کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کو وہ کشف کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. تو کشف حاصل ہو جانا قابلیت کی دلیل تو ہے لیکن مقبولیت کی دلیل نہیں ہے. ہاں کسی متبع سنت، کسی متبع شریعت اللہ کے نیک بندے کو یہ کشف حاصل ہو جائے تو اس کا کشف اس کے لیے رحمت ہے. اس کے لیے رحمت ہے کہ اس کشف کے ذریعے سے اللہ کے مزید قرب کو حاصل کرتا ہے. لیکن غیر مومن جو ہے جو ایمان سے خالی، اس کو جب یہ قوت حاصل ہو جاتی ہے تو اسی قوت کے اوپر ہی رہ جاتا ہے، آگے بڑھتا نہیں ہے. لہذا ہندو کراڑ قسم کے لوگ جو ہیں جو ایسے مجاہدات کر کے جب کشف کی کیفیت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا ہم اللہ کو پالیں، ہم اللہ تک پہنچیں، کیونکہ وہ سوچتے بس اسی پہ ہماری دنیا چل رو پیر دبا رہے ہیں، نذرانے حلوے مانڈے آ رہے ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے. وہ اسی کشف کے کمال سے لوگوں کی دنیا خریدتے ہیں تو اسی میں گزر جاتی ہے ان کی زندگی. جیسے مشہور واقعہ لکھا ہے، غالباً کس ولی کے دور کا واقعہ ہے، نام مجھے صحیح یاد نہیں ہے. تو وہ بیمار ہو گئے، وہ اللہ کے ولی بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے تو اسی کے زمانے میں ایک ایسا کوئی ہندو کراڑ تھا جو نگاہ ڈالتا تھا مریض کے چہرے پہ ایسے توجہ سے تو مریض ٹھیک ہو جاتا تھا. اب مریدوں نے سوچا کہ حضرت بیمار ہو گئے ہیں اور حضرت پہ غش آ رہے ہیں بار بار، تو فلاں کراڑ کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ جوگی جو ایسا نظر ڈالے گا تو حضرت ٹھیک ہو جائیں گے. تو حضرت نے کہا حضرت اجازت ہو
تو آپ کو ہم فلاں جو ہے وہ جوگی کے پاس لے جائیں. حضرت نے ڈانٹا, خبردار, مجھے اللہ کے ہاں جانا منظور ہوا تو میں اللہ مجھے بلانا چاہے تو میں جاؤں گا, میں مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا, بس مجھے نہیں چاہیے, لیکن تم کسی ایسے مشرک کے پاس نہیں لے کے جانا مجھے. ڈانٹ دیا. پھر حضرت غشی تاری ہو گئی. اب مریدوں نے آپ سوچا کہ یار لے چلتے ہیں یار, حضرت ٹھیک تو ہو جائیں, باقی ڈانٹ وانٹ کھا لیں گے یار, حضرت دو جوتے ہمارے جوتے بھی کھا لیں گے, حضرت تو ٹھیک ہو جائیں گے. لہٰذا وہ حضرت کو اٹھا کے لے گئے. اب وہ جوگی بیٹھا تھا اور کہ جب چیلے چانٹے بیٹھے ہیں, اب وہ پتہ جائے کہ اتنا بڑا مسلمانوں کو اتنا بڑا بزرگ, اتنا بڑا ولی آ گیا. چار پہ سامنے رکھ دی. کہا جی ذرا نظر ڈال دیجیے, حضرت صاحب بیمار ہیں, غشی آ رہی بار بار. تو اب وہ تو پہلے بڑا پھول لینا سما رہا تھا کہ بھی دیکھو یہ اسلام کا اتنا بڑا جو ہے امام میرے سامنے آ گیا. اب اس نے وہی سامنے جا کے توجہ ڈالی, نگاہ ڈالی. اب جیسے نگاہ ڈالی تو حضرت نے آنکھیں کھولی. حضرت کھولی اور حضرت ادھر ادھر ماحول دیکھا تو یہ تو جوگی کے پاس لے آئے مجھے. حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا, اٹھ کر بیٹھ گئے. تو اب دل میں تو غصہ آیا کہ نالائقوں نے یہ کیا کیا, مجھے یہاں لے آئے. لیکن سوچا چلو یہ معاملہ بعد میں حل کروں گا, پہلے جوگی سے بات کر لوں. تو جوگی سے کہا کہ تم نے کیا کیا ابھی؟ کہا کہ کرنا کیا تھا, علاج کیا آپ کا, آپ تو بیمار تھے, ہم نے نگاہ ڈالی آپ ٹھیک ہو گئے. کہا کہ یہ تم نے جو نگاہ ڈالی میں ٹھیک ہو گیا, اس کا راز کیا ہے؟ کہا مولوی صاحب بس آپ ٹھیک ہو گیا, پھر گھر جائیے, اب راز بھی پوچھ رہے ہیں, آپ شکریہ کیجئے, جائیے بس ٹھیک کر. نہیں, آج تو میں یہ راز پتہ کر کے جاؤں گا کہ یہ جو تو نگاہ ڈالتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ نگاہ جو ہے تو یہ تاثیر حاصل کیسے ہوئی یہ بتا. اب وہ بڑا آئیں بائیں شائیں کر, نہیں چھوڑیے جی چھوڑیے, اب آپ خام خواہ یہ کر رہے ہیں, آپ جائیے. تو ان کے چیلے چانٹے بھی کہتے ہیں جی چلیے. وہ کہتا نہیں میں تو آج ہی پوچھ کے جاؤں گا. اب وہ بات شروع ہو گئی. اب وہ جوگی کہنے لگے جی حضرت صاحب بات یہ ہے, میں نے اپنے نفس کے خلاف اتنے مجاہدے کیے ہیں کہ مجھے یہ قوت حاصل ہو گئی. مطلب میرا ٹھنڈا پانی پینے کو دل کرتا نا, میں گرم پانی پیتا ہوں. میرا جو ہے وہ گرم پانی سے نہانے کو دل کرتا ہے, میں ٹھنڈے کنویں میں کود جاتا ہوں. مجھے بھوک لگتی ہے, کھانے کو دل کرتا ہے تو میں اور نفس کو مارتا ہوں, کھاتا نہیں ہوں, اور 3 وقت کے فاقے دیتا ہوں. اب ظاہر ہے وہ نفس کے خلاف جب مجاہدے کرتا ہے, اب روزے کی حالت میں انسان جب نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے تو روزے کی حالت میں انسان کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے, اس کی نماز میں بھی لطف آتا ہے, وہ انسان صفائی ہونے لگتی. اب یہ مجاہدہ نفس کے کرنے کی وجہ اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو گئی. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اچھا تو جو تیرے دل میں آتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے؟ کہتا ہاں, میں اپنے اس کے دل پہ نہیں عمل کرتا, اس کے خلاف کر, دل کر رہا ہے یہ کرنے کو, میں اس کے خلاف کرتا ہوں. فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے. حضرت فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے. نہیں جی نہیں کیے, کیا بات ہے, الٹا مجھ پہ تہمت لگا رہے ہیں. نہیں تو جھوٹ بولتا ہے, جو تیرے دل میں آتا ہے تو نہیں کرتا ہے, اور جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. تو وہ جب وہ بات بار بار دہرائی, کہا ہاں جو میرے دل میں آتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں, جو دل میں نہیں آتا وہ اس کے خلاف کرتا ہوں. تو مطلب یہ بار بار حضرت دہرا دیا. جب 9 مرتبہ حضرت دہرایا, کہا کہ تو جھوٹ بولتا, کہتے نہیں میں سچ بولتا ہوں, جس چیز کا دل نہیں کرتا میں وہ کرتا ہوں. تو 9 دفعہ کہلوا کے فرمایا, جھٹ سے فرمایا تیرا دل کرتا ہے محمد کا کلمہ پڑھنے کو؟ تو جھٹ سے کہا نہیں کرتا. کہا کلمہ پڑھ. اللہ اکبر. کیونکہ تیرا وتیرہ تو یہ ہے کہ جس چیز کا دل نہیں کرتا وہ مجھے کرنا ہوتا ہے. جب کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کو تیرا دل نہیں کرتا تو لہٰذا تیرے اصول کے مطابق تجھے کلمہ پڑھنا ہوگا. سبحان اللہ. جی. اس نے کہا جی مولوی صاحب آپ نے تو مجھے پھنسا لیا. فرمایا کہ تم نے مجھ سے جسمانی صحت لی اور مجھے ایمانی صحت دے دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو دیکھو اس کی راڑ کے پاس قابلیت تھی, مقبولیت نہیں تھی. اس اللہ والا جو بیمار چلا گیا اس کے بعد بظاہر قابلیت نہیں ہے لیکن مقبولیت ہے. اس مقبولیت کی وجہ سے وہ دولت تقسیم کر کے آگے جو جوگی کے پاس نہیں تھی, سبحان اللہ, جو ابدی دولت ہے, ہمیشہ کی دولت ہے. کیونکہ زندگی تو فانی ہے لیکن اس کو ایمانی ایسی دولت دے دی کہ اس کی زندگی بھی سنور گئی اور آخرت بھی بن گئی. بے شک. تو یہ ہے. تو کشف کی اس قسم کی جو قوتیں ہیں یہ تو کوئی بھی مجاہدے سے پیدا کر سکتا ہے, لیکن بات یہ کہ یہ قابلیت کی دلیلیں ہیں, یہ مقبولیت کی دلیلیں نہیں ہیں. مقبولیت کی دلیل وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اتباع سنت و شریعت جب کرتا ہے, اب اللہ یہ عطا کر دے تو گویا کہ دنیا میں گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے,
اسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین کو جو دنیا میں کشف اور یہ الہام اور اسی طریقے سے دوسری انوارات جو ملتے ہیں، گویا کہ دنیا میں اللہ ان کو ایک طرح بطور انعام کی چیزیں عطا کر دیتے ہیں، بڑا انعام آخرت میں ان کو ملے گا۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔